بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، ہم بس میں جگہ مہکائیں گے یا خوں میں نہا کر دم لیں گے. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. معزز سامعین کرام، آپ حضرات کا یہاں تشریف اور ختم نبوت کی باتیں سننا یہ قابل فخر کی بات ہے، اور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور ان سے تعلق کی بات ہے، اور یہ ایمان کامل ہونے کی بھی دلیل ہے. حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کر جائے میری زبان دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گرنا پڑے کہیں آسمان دوستو. جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے بدل دیں گے ہم وہ حکمراں دوستو. اپنی منزل کے دھن میں رہے گا روا بخاری کا یہ کارواں دوستو. حضرات، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن ان مخلوقات میں سب سے افضل و ارفع حضرت انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا، اور رہتے دنیا تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. قرآن اعلان کرتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قرآن اعلان کرتا ہے اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام. محترم بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کا بھی یہی فیصلہ ہے، توریت کا بھی یہی فیصلہ ہے، زبور کا بھی یہی فیصلہ ہے، انجیل کا یہی فیصلہ ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فیصلہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فیصلہ ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فیصلہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فیصلہ ہے، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی فیصلہ ہے. تمام کے تمام مسلمانوں کا یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کا یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام محدثوں کا یہی فیصلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہے. نبوت کی عالی شان عمارت آپ کے آنے سے کامل و مکمل ہو گئی. اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہوگا، مردود ہوگا، ملعون ہوگا، شداد ہوگا، وقت کا فرعون ہوگا، چور ہوگا، وقت کا سب سے بڑا کمینہ و ذلیل ہوگا، حرام خور ہوگا، سنیمہ باز ہوگا، دھوکے باز ہوگا، مکار ہوگا، عیار ہوگا، الو کا پٹا ہوگا، ابلیس ہوگا، جھوٹا نبی ہوگا. حضرات، آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جب قرآن کا یہ فیصلہ ہے، جب حدیث کا یہ فیصلہ ہے، جب توریت کا یہ فیصلہ ہے، جب زبور کا یہ فیصلہ ہے، جب انجیل کا یہ فیصلہ ہے، جب بائبل کا یہ فیصلہ ہے، جب تمام کی تمام دھارمک کتابوں کا یہ فیصلہ ہے، جب تمام کے تمام صحابہ کا اجماع ہے، جب تمام کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی پیدا نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ملعون انسان ہوگا، کون مردود انسان ہوگا، کون ناپاک اور ذلیل انسان ہوگا، کون جہنم کا خواہش مند انسان ہوگا جو اپنے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے کمبخت انسان تمہیں مل جائیں گے، ایسے بہت سارے کمینے تمہیں مل جائیں گے، ایسے بہت سارے نمک حرام تمہیں مل جائیں گے، ایسے بہت سارے ذلیل تمہیں مل جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے.
اسود عنسی، مسلمہ کذاب، اسود بن کعب، طلحہ بن خالد وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ اور ہندوستان میں افرنگی نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس ملعون نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کفر و ارتاد کے دھیان میں کھڑا کر دیا۔ اس کے ایک تاریخ ہے، اور ہم اس تاریخ کا پس منظر سمجھے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی انگریز کا نبی تھا۔ مرزا قادیانی جھوٹا اور مردود تھا۔ مرزا قادیانی کذاب اور ملعون تھا۔ مرزا قادیانی سب سے بڑا کمینہ اور ذلیل انسان تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ انگریز مسلمانوں کو غلام بنا کر قلب و جگر سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ انگریز مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹانا چاہتا تھا۔ انگریز مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ انگریز مسلمانوں کو ہندوستان سے ملیہ میٹ کرنا چاہتا تھا۔ انگریز ہندوستان میں اپنا دبدبہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ انگریز ہندوستان میں اپنا تسلط جمانا چاہتا تھا، لیکن انگریز مجبور تھا مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے۔ ان کے پاس اتنی طاقت و قوت نہیں تھی مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے پاس اتنی ہمت و حوصلہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے، مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، ہندوستان سے مسلمانوں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک نبی کی ضرورت پڑے گی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر لوگ اس کو نبی مانیں گے، پھر وہ الہام اور روحیں پیش کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ اب جہاد ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ ان کم بختوں نے، ان حرام زادوں نے، ان کمینوں نے، ان غوری چمڑی والے نے، انگریز بھیڑوں نے سچے نبی کے مقابلے میں ایک جھوٹے نبی کو کھڑا کیا، ایک اندھے کو کھڑا کیا، ایک بہرے کو کھڑا کیا، ایک بدکردار کو کھڑا کیا۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اٹھایا انگریز ڈاکٹر گون کی کتاب جو ہندوستان کی تاریخ پر لکھی گئی ہے۔ انگریز خود لکھتا ہے کہ ہم نے جھوٹے نبی کی تلاش میں ہندوستانی گلی گلی، گاؤں گاؤں اور شہر شہر کا چکر لگا، لیکن نبوت کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہوا، اور کہنے لگا نبوت دور کی بات ہے، جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو کب کبھی سے آ جاتے ہیں اور خوف سے کلیجہ منہ کو آ جاتے ہیں، کیونکہ نبوت کا مقام بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، اس کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے، کسی انسان کی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو نبی بنا دے یا کوئی اپنے آپ نبی بن جائے۔ قرآن اعلان کرتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لیکن ایک انسان ملا بختوں کا مارا، نصیبوں کا ہارا، جس کی مہار شیطان نے تھام رکھی تھی، جس کو دنیا آج مسلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی سے جانتی ہے۔ آگے انگریز خود لکھتا ہے کہ مرزا اس کام کے لیے تیار ہو گیا اور ہمارے بڑے افسر کے سامنے حاضر ہو تو اس کی بدصورتی اور بدشکلی کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ اس کی شکل بگڑی ہوئی تھی، گل چپکا اور پچکا تھا، کانا تھا، آنکھیں دھسے ہوئی تھی، چال چل بندر کی طرح تھی، گردن کتے کی دم کی طرح ٹہرے تھی۔ انگریز کہنے لگا اس کی بدصورتی اور بدشکلی کو دیکھ کر لوگ نبی کیسے تسلیم کریں گے۔ حضرات، ہمیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کا احکام اور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔